میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کی اجتماع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کریم سے دعا التجا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کی ہے اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج اسی عنوان پر مزید گفتگو کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی، آیت مبارکہ 264، جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ اس رکوع مبارکہ میں صدقات کے حوالے سے بات ہے، تفسیر ہے۔ اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں فرماتے اور اس سے پچھلے آیت مبارکہ میں فرماتے الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے اپنے مال کو دولت کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ما انفقوا، جو اس نے خرچ کیا ہے، منن، احسان جتلا کر، ولا اذی، اور نہ تکلیف دے کر۔ جو صدقہ اور خیرات دے اور پھر اس کے پیچھے نہ پڑے، یعنی احسان جتلا کر بھی اور اسی طرح تکلیف اور تانا دے کر، اس سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ فرماتے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم، جو کسی کے ساتھ اچائی کر لے اور اس اچائی کے بدلے میں وہ اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس بندے کے ساتھ تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، احسان کیا ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ، اس نیکی کا بدلہ، اس صدقے کا بدلہ، خیرات کا بدلہ مجھے کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اللہ فرماتے لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اجر ہے۔ کس کے پاس اجر ہے؟ اللہ کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف، اور دوسری بات اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں ولا خوف، بھئی جس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر اس کو کوئی خوف کب نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد۔ تو اس نے نیکیاں کی ہے، نیکیوں کی حفاظت کی ہے، ولا خوف، وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا موت کے وقت وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ بھائی اس لیے اس نے کسی کے ساتھ اچائی کی ہے تو کس لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے کی ہے۔ فرمایا کہ ولا هم يحزنون، اور وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا جی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ فرماتے ولا هم يحزنون، وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد زندگی جو ہے اس کے اندر اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے وہ، لیکن اگر جس نے احسان جتلایا، تانا دیا، تکلیف دی،
اور جگہ جگہ پر کہا اب یہ فلانا بندہ جس کی میں نے پرورش کی ہے، جس کو میں نے پالا ہے، میرے پیسوں پہ پلا ہے، میرے گھر میں پلا ہے، میرے گھر میں آ کر اس نے زندگی گزاری ہے، اب یہی بندہ میری مخالفت میں اور اپنے احسان کو جگہ جگہ بتلاتے ہیں، فلانے کو بتلاتا ہے، فلانے کو بتلاتے ہیں، بندے کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعداء، اے ایمان والو، جس کے ساتھ تم نے اچھائی کی ہے، جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے، جس کے ساتھ تم نے مدد کی ہے، اس پر اس کی اپنی مدد اور اپنی تعاون کو ظاہر نہ کرو، اس لیے وہ مدد آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ خوش ہو جائے۔ لوگوں یقیناً ایسا بھی ہے جب ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کریں، لوگ بدلہ نہیں دیتے بلکہ اس کا بدلہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم کیا بدلہ دیں گے بھائی؟ میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی اچھائی کی تو بتاؤ میں بدلہ دوں گا؟ میرا بدلہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا کسی وزیر کا بدلہ اچھا ہے، یا کسی خان صاحب کا بدلہ اچھا ہے، یا کسی اچھے انسان کا بدلہ اچھا ہے، یا کسی بزرگ کا بدلہ اچھا ہے؟ ان سارے اچھا بدلہ دینے والوں میں سے سب سے بدلہ اچھا میرے رب کا ہے۔ کس کا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، میں کسی کے ساتھ اچھائی کروں تو میں اس سے نہ مانگوں کہ میرے احسان کا بدلہ دو، میں رب سے مانگوں گا یا اللہ بندہ تیرا تھا، بندہ آپ کا تھا، آپ کا بندہ تھا، پریشان تھا، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کر لی، ہاں جی، اس کے ساتھ میں نے نیکی کر لی، اور نیکی کرنے کے بعد اے میرے اللہ، اے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، اب میں اللہ سے نہیں مانگتا، اب میں اللہ سے مانگتا ہوں، اس بندے سے نہیں مانگتا، میں رب کریم سے مانگتا ہوں، لوگوں سے نہیں مانگتا، میں بدلہ مانگتا ہوں اس احسان کا کہ جو اللہ نے اس کا بدلہ لکھا ہے، بدلہ مقرر کیا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں جس نے بھی کسی کے ساتھ احسان کیا ہے میں اسے یہ انعام دوں گا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کریم کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کوئی خوف نہیں رکھے گا، ولا هم يحزنون، جب بندہ کلیئر ہوتا ہے نا، جب بندہ صاف ہوتا ہے نا، وہ ڈٹ کر جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ، اچھائی کرتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ نیک کام کرتا ہے، اس کے لیے اس کی اچھائی کا سوچ رہا ہے، بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ تو جب بھی آج کے بعد ہم نیکی کریں گے، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر میں نے خود سنا ہے، اب ایک لڑکا ہے یتیم ہے، اس کی پرورش کرنے کے بعد پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا، اس گھر والے کی بات نہیں مانتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ نہیں چلتا، وہ جا کے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کل تک یتیم تک پرورش ہم نے کی، آج دیکھو ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ کبھی احسان نہ جتلانا، تو نے یتیم کی پرورش کی ہے تو کس لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے کی ہے۔ اب اجر اللہ دے گا یا وہ یتیم دے گا بھائی؟ ہاں جی، اللہ اجر دے گا نا، یتیم تو نہیں دے گا نا۔ اب ایک بندہ ہے نا، وہ غریب ہے، اس کے لیے اس نے مکان بنا دی، ہاں
رہائش بنا دی. اب وہ امیر جو ہے نا وہ غریب جو وہ تکبر کرنے لگا. اب یہ کہتا ہے جی او ہو دیکھو کل تک غریب تھا مانگنے والا تھا, آج میں نے اس کے ساتھ اچائی کر لی. تو قرآن میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے کبھی آپ نے اگر اس کے ساتھ کوئی اچائی کی ہے تو آپ نے اس بندے کی وجہ سے نہیں کی ہے. اور ہے بھی اسی طرح, ہم کسی کے ساتھ کوئی اچائی کریں اس لیے کرتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ یا لوگوں کی دکھلاوے کے لیے ہم کرتے ہیں. جیسے ہمارے علاقے کے اندر مقابلہ شروع ہوتا ہے نا, ایک کہتا ہے میں پروگرام کروں گا بہت بڑا پروگرام کا, دوسرا کہتے ہیں میں اس سے بڑھ کر کروں گا. یہ دکھلاوا ہے. ایک بندہ جمعرات 40ویں کو لوگ بلاتے دعا کے لیے, تاکہ لوگ آئے کانا کھائیں, برادری والوں کو بلاتے ہیں, غریبوں کو نہیں بلاتے. کہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بڑا اچھا کام کرنے, دیکھو کتنا خوبصورت کانا دیے. اپنوں کو بلاتے, غریبوں کو بلاتے, غریبوں کو نہیں بلاتے. اسی طرح میرے بھائی اللہ فرماتے کہ آپ نے غریبوں یتیموں لاوارثوں کا خیال کرنا ہے, اور خیال کرنے کے بعد پھر اس پر اپنا احسان نہ جتلانا, اور احسان نہ جتلانا. اس لیے اللہ نے منع فرمایا ہے. اللہ فرماتے کسی کے ساتھ بھی آپ نے مدد کر لی, کسی کی آپ ساتھ چلے, کسی پریشانی کے وقت آپ اس کے کام آ گئے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس پر اپنے اس وقت کو یاد نہ کرے, اس وقت کو یاد نہ دلائے, اور کسی کے سامنے اس کو تانا بھی نہ دے, اس کو تکلیف بھی نہ دے. اس تکلیف کو اللہ برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائی. اللہ فرماتے کبھی میرے بندے کو تکلیف نہ دینا, کبھی احسان نہ جتلانا. اس لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہے, اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. ایک احسان جتلایا ہے, وہ بھی میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان جتلایا ہے. اللہ فرماتے میں نے آسمان پیدا کیے, زمین پیدا کیے, آپ کے لیے کئی قسم کے پھل پیدا کیے, میں نے کبھی احسان نہیں جتلایا. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم, اپنی صدقات کو خیرات کو ضائع مت کرو, اپنے نیکیوں کو ضائع مت کرو. اس لیے کس طرح میرے اللہ ہم ضائع کرتے ہیں, ہم نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں, ہم نیکیوں کو محفوظ نہیں رکھتے. اللہ فرماتے کل بالمن والاذی, جو لوگ احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں, اللہ فرماتے ان سے ان کی نیکیاں ختم کر دوں گا. نیکیوں کو کیا کر دوں گا؟ ایک روایت میں آتا ہے, حدیث میں بخاری شریف میں, 3 قسم کے لوگ ہیں, 3 قسم کے. ثلاثۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ثلاثۃ 3 قسم کے آدمی ہیں, لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. ایسے 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ کبھی کلام نہیں کریں گے قیامت والے دن, نہ انہیں پاک کریں گے, نہ ان پر اپنی نظر رحمت فرمائیں گے. وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ فرماتے پہلے نمبر پہ وہ انسان ہے جس نے کسی کے ساتھ اچھائی کی, کسی مشکل میں, اور اس کو اپنا صدقہ خیرات دے دیا, اپنا مال دے دیا, لیکن اس کے بعد اس کو تنگ کر دیا, احسان جتلایا, اس کو تکلیف دی. اللہ فرماتے ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جس نے احسان جتلایا, کسی موقع پر احسان جتلایا, کل قیامت والے دن اللہ ان پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اتنا خطرناک مسئلہ ہے. آج نا وہ جو پچھلے سال میں نے ان کے ساتھ یوں دیکھو احسان کیا تھا, اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے, اور جی میرے گھر میں اس نے 1 سال تک زندگی گزاری ہے, آج میرے مخالفت کرے, جگہ جگہ کہتے کل تک کچھ نہیں تھا ان کے پاس, آج میرے مخالفت کر رہے. بے شک آپ کی مخالفت کرے, لیکن کبھی احسان نہ جتلانا. فرمایا لا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے, ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک کریں گے, ولا ینظر الیہم, اور نہ اپنی نظر رحمت فرمائیں گے. کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, کبھی ہلکا نہیں کی جائے گی عذاب ان سے.
ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ پہلا آدمی ہے جو احسان جتلاتا ہے قیامت والی. دوسرا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کا ان پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ بات کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے. ماں باپ کا نافرمان اور نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان پر اللہ نظر رحمت فرمائیں گے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن وہ ہمیشہ عذاب میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، عذاب اس سے کبھی دور نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں. اور تیسرا آدمی وہ جو نا سامان بیچتا ہے، سودا بیچتا ہے. سودا ہاں جی مارکیٹ میں، دکان میں، اور جیسے آج کل ہمارے اکثر تاجر لوگ ایک ایسی چیز پر جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم کھاتے ہیں. تیسرا آدمی وہ ہے جو کہتے ہیں نا او جی دیکھو اتنا مزیدار ہے نا اور اتنا ذائقہ دار ہے. تمہیں کیا پتہ ہے اندر ذائقہ دار ہے؟ ہر دانے کے بارے میں تمہیں نہیں پتا. کہو کہ یہ سامنے صاف مال پڑا ہوا ہے دیکھ لو، آپ اس میں سے لینا چاہتے لے لو، لیکن قسم نہ کھانا. فرمایا کہ جو اپنے سودا پر قسم کھائیں اور ہو وہ سودا وہ سامان خراب، فرمایا ایسے تاجر پر بھی اللہ کل قیامت والی دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے اور نہ ان پر اپنی نظر رحمت جمائیں گے. فرمایا ان کے لیے اللہ عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے، ان کو عذاب دیں گے اور عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوں گے اور قیامت کی صبح تک وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. اور جنت میں ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس کو کبھی جنت میں داخل بھی نہیں کروں گا. اتنی سخت وعید ہے. اس لیے آج کل کہنا کرنا آسان ہے، پھر اس کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے یا نہیں بھائی؟ اکثر اس میں مالدار لوگ لائن کو کراس کر لیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو برا کہتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کے بارے میں لگے رہتے ہیں. انسان کی بہت قدر کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں. ہم نکاح والی آیتوں میں نکاح پڑھتے ہیں نا، جب نکاح پڑھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کسی انسان پر بات نہ کرنا. کیوں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان، یہ جتنے بھی ہیں، یہ مرد یہ عورت، یہ ہم نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو. انسان نے خود اپنے آپ کی تصویر نہیں بنائی. ان کا ناک یوں ہے، کان یوں ہے، چہرہ یوں ہے، دانت نکلے ہوئے. کسی انسان پر بات نہ کرنا اللہ نے منع کیا. فرمایا ڈرو، اللہ سے ڈر اس معاملے میں. کسی انسان ہم جب جاتے ہیں نا کسی جگہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے، او جی وہ نہیں ٹھیک یار، وہ لڑکا ہم نے دیکھ لیا ان کے آنکھ کی ٹیڑھی ہے اور کان اس کے ٹھیک نہیں ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے، دانت نکلے ہوئے. اس کی بات، اس کی چہرے پر بات نہ کرنا. اچھا اس کی کردار پر بات کرو، اقوال پر بات کرو، لیکن اس کی جسم پر بات کرنا شریعت نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو تو میں نے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو میں نے ہی پیدا کیا، رزق بھی میں دے رہا ہوں. ساری کائنات کو رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ان ہڈیوں کو بھی اللہ زندہ کریں گے. اچھا بچے گا کوئی نہیں. اللہ نے 2 نبیوں کو یہ معجزہ دکھائے. 2 نبیوں کو اللہ نے مرنے کے بعد ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے. قرآن میں 2 نبیوں کا ذکر ہے. کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر اس رکوع مبارکہ سے پچھلی رکوع میں آپ دیکھ لیں. اس لیے میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو قرآن پڑھنے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے مزہ. خدا کی قسم قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنے میں ثواب بھی ہے اور مزہ بھی ہے، سکون بھی ہے، دلوں کو قرار بھی پہنچتا ہے. آج ہم سارے گانے سنتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سکون ملے گا. گانے اس لیے سنتے ہیں روح کو غذا ملے گی. نا عذاب کے اندر مبتلا ہو رہے ہو. گانے سنتے ہو اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا کر رہے ہو. قرآن سنو.
ایک تذکرہ، ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآن میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اس شخص کا تذکرہ آپ نے نہیں سنا، اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا۔ کون سا شخص ہے جی؟ حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس میں، اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا ہے جن کا نام بخت نصر تھا۔ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کے اندر گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، بہت سارے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تھے، اللہ سے دور ہو گئے۔ امتی محمدیہ والو، اے میرے بھائیو، آج جتنا ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے نا، ہم سے بنی اسرائیل نہیں تھے گناہوں کے اندر آگے۔ یہ ہماری نبی کی دعا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل نے گناہ کیے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے تھے۔ بخت نصر نے کیا کیے؟ بیت المقدس پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مار دیا، ان کی مکانوں کو بھی گرا دیا، ان کی جائیداد کو بھی گرا دی اور اس آبادی کو بھی مٹا دیے۔ اس میں تھا حضرت عزیر علیہ السلام، کچھ کو قتل کر دیے اور کچھ کو قید کر دیے۔ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید ہو گئے۔ عزیر علیہ السلام کسی موقع پر رہا ہو گئے، قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ رہا ہو کر جب وہ اپنے اس آبادی میں پہنچے نا، زمین کے اوپر ساری وہ چھتیں آ کر گر پڑی تھی اور ساری جگہ خراب ہو گئی تھی، ان کی آبادیاں اور ان کے مکانات، زمین ڈوس ہو گئی تھی اور زمین کے اوپر آ کر گر گئی تھی اور چٹیل میدان بن گئی تھی۔ میدان بن گیا تھا، چٹیل میدان بننے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آ کر اپنے شہر کو دیکھنے لگے، اپنے علاقے کو دیکھنے لگے۔ اب جیسے ایک بندہ پنڈی میں جائے، پنڈی میں کتنی آبادی ہے، بہت بڑا شہر ہے، اب اس شہر کو کوئی گرائیں، ختم کرے اور پھر جس کا گھر اس کے اندر ہو وہ کتنا افسردہ ہو کر، بے سکون ہو کر، بے افسردہ ہو کر، اور وہ جب جاتا ہے بے ساختہ اپنے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یہاں میرا بھی مکان تھا۔ قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اپنے مکان والی جگہ پر حضرت عزیر علیہ السلام پہنچے، کہنے لگے ایک وقت وہ بھی تھا یہاں آبادی موجود تھی، لوگ موجود تھے، یہاں بہت سارے لوگ تھے، آبادیاں اور کوٹیاں تھی، شہر تھا۔ اب بنت نصر نے سب کو ویران کر دیا، سب کی گھروں کو مسمار کر دیا، سب کی گھروں کو ختم کر دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بے ساختہ ہو کر بولنے لگے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، فرمانے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، پھر کب کیسا ہوگا کہ یہ آبادی ہوگی یہاں پر، یہاں شہر آباد ہوگا، یہاں لوگ رہیں گے، وہ کب ہوگا، کیسا ہوگا؟ شہر تو انہوں نے ختم کر دیے اور مکان ختم کر دیے، پھر وہ موقع کب آئے گا یہاں شہر بنے گا، یہاں آبادی ہوگی، یہاں لوگ رہیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے قریب چلے گئے اور کہنے لگے، اس درخت پر پلوں کو دیکھ کر کہنے لگے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کل تک یہ لوگ ان پلوں سے کھاتے تھے، آج یہ پل سارے ختم ہو گئے، آج یہ سارے پل موجود ہے پر لوگ ختم ہو گئے، ان پلوں کو کون کھائیں گے؟ ان پلوں کو کھانے والے کہاں چلے گئے؟ آئندہ ان پلوں کو کون استعمال کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے پلوں کو تھوڑا، رس نکالا، انگور سے رس نکالا، شربت بنایا، اپنے پاس محفوظ کیا، اور انگور اور اسی طرح انجیر کے دانے لے لیے، اپنے پاس رکھ لیے، اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلنے لگے۔ ایک درخت کے قریب پہنچے سونے کی غرض سے، کیونکہ آبادی ختم ہو چکی تھی اور کوئی مکان نہیں تھا۔ قرآن کہتے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا یہ آبادی کیسی ہوگی، یہ لوگ کیسے آباد ہوں گے؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام جب سو گئے، روح لے لی، حضرت
عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اللہ نے اسی وقت روح لے لی اور وہ فوت ہو گئے۔ 100 سال تک اسی جگہ پہ پڑے رہے، جنوں کو پتہ نہیں چلا، انسانوں کو پتہ نہیں چلا، کسی جانور کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں ایک نبی پڑا ہوا ہے، یہاں ایک نبی سویا ہوا ہے اپنے گدھے کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے 100 سال تک اس درخت کے نیچے وہ فوت ہو گئے تھے، پڑے ہوئے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم بڑے علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس نجومی ہے، ہم نجومیوں والے نبی، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے عالم گزرے، ان کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں پتا۔ قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال تک وہ پڑے رہے، اس کے بعد ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ 100 سال کے بعد، 100 سال آپ میں سے کسی کی زندگی ہے؟ ہاں جی، 100 سال تک، 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، حضرت عزیر علیہ السلام بے ساختہ ہو گئے تھے نا اپنے شہر علاقے کو دیکھ کر۔ جیسے زلزلے کے اندر ہمارے علاقے کے اندر ابھی طوفان سیلاب آیا تھا، بہت سارے مکان خراب ہو گئے تھے، اب اس علاقے میں جاؤ کتنا افسوس ہوتا ہے، یہاں لوگ رہتے تھے، آبادی تھی، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ افسوس تو ظاہری بات ہوتا ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ بات کی اپنے دل میں لائی تو اللہ نے اسے موت دے دی، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت، پوچھ اللہ نے عزیر کتنا عرصہ موت کی زندگی گزاری آپ نے، کتنا عرصہ؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا جواب سن لے، قال لبثت یوما او بعض یوم، اے میرے اللہ ابھی تو میں صبح سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، آدھا دن یا ایک دن، آدھا دن یا ایک دن۔ قرآن کہتا ہے قال بل لبثت 100 عام، اے عزیر اپنے گدھے کی طرف تو دیکھ لے، آپ نے ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں گزارا۔ فانظر الی طعامک وشرابک، اے عزیر علیہ السلام اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، وہ اپنی شراب کی طرف، یعنی پانی جو اپنے پاس جو جوس لائے تھے اس کی طرف دیکھ لے۔ لم یتسنہ، اب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، فرمایا کھانے کو، انجیر جو ہے نا، انجیر یہ جلد خراب ہو جاتا ہے، انجیر نا، اچھا میں نے یہ پڑھا، آپ پہ آج سارے بیٹھے ہیں، انجیر قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں والتین، قسم انجیر کی، اللہ انجیر بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج میں آپ میں سے کسی بندے کو بواسیر ہو، وہ روزانہ 3 دانے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، 3 دانے روز بواسیر کے مریض، جو بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، 3 دانے روز صبح نہار منہ کھایا کرے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اس انجیر کی برکت سے اللہ اس کے بواسیر ختم فرما دیں گے۔ دوسری کیا اس میں فائدہ ہے انجیر میں؟ دوسرا فائدہ یہ ہے، فرمایا بواسیر ختم ہو جائے گی۔ انجیر استعمال کرنے والا جن کے ٹانگوں میں درد ہے، تکلیف ہے، چل نہیں سکتا، وہ روز 3 دانے روز نہار منہ انجیر کے دانے استعمال کرے۔ ہاں جی، جس کے بدن میں طاقت کوئی نہیں وہ انجیر کے دانے استعمال کرے، کیوں؟ قرآن میں ذکر ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس بھی دانے انجیر کے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انجیر سب سے زیادہ پھلوں میں وہ پھل ہے جو سب سے زیادہ جلدی خراب ہونے والا ہے۔ اپنی کھانے کی طرف دیکھ لے، وشراب، جوس کی طرف دیکھ لے، جب دیکھا تو صحیح سلامت ہے، اور وشراب، جوس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، ٹیسٹ کیا یہ تو اسی طرح ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، اور گدھے کی طرف بھی دیکھ لے جناب، جب گدھے کی طرف دیکھا ہڈیاں بنی ہوئی تھی، ہڈیاں اور گوشت ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں باقی تھی۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں ٹھہرا بلکہ زیادہ ٹھہرا ہوں، دنیا کی زندگی کا پتہ چل گیا۔
ہاں یہ دنیا کی زندگی، آخرت کے مقابلے میں ایک دن 100 سال ایک اس سے بھی کم دن سمجھتے ہم لوگ، اتنی لمبی زندگی ہوگی۔ وانظر الی حمارک، ہڈیاں بن چکی تھی گدھے کے اوپر، 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو دیکھا، ہڈیاں تھی، پھر کچھ ٹائم بعد دیکھا ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا، حرکت آ گئی ہڈیوں میں، گوشت بڑھنے لگا اور بال آ گئے، چمڑا بن گیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اللہ فرماتے ہیں ہم دکھاتے اپنی نشانیاں لوگوں کو۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے ہڈیوں پہ گوشت بن رہا ہے، ہڈیوں پہ، یہ کس کا کام ہے ہڈیوں پہ گوشت بنانا؟ ڈاکٹر کا کام ہے یا حکیم کا کام ہے؟ کسی بزرگ کا کام ہے، کسی ولی کا کام ہے؟ بھائی اونچی آواز سے اللہ کا نام لے، کس کا کام ہے؟ اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا یہ شہر بیابان ہو جائے گا، شہر ختم ہو جائے گا، یا کون رہے گا؟ 100 سال کے بعد اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ کر دیا، گوشت چڑھا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سامنے گوشت بن گیا، بھائی سامنے گوشت بن گیا اور چمڑا بنا، بال بن گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے اس شہر میں پہنچے جس کو چٹیل میدان دیکھا تھا اور مسمار کر دیے تو ان کے مکانوں کو بہت آبادی ہو گئی، اپنے مکان کے قریب پہنچے، اب اللہ دکھانا چاہتے، وہاں ایک خاتون تھی، وہ اس وقت نوجوان لڑکی تھی، وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، نابینا تھی۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے پڑوسی، وہ پڑوسی تھے، اس نے پوچھا اے خاتون یہ بتاؤ تو صحیح کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان کون سا ہے، کوٹھی کون سا ہے، بنگلہ کون سا ہے، کس جگہ رہتے تھے؟ میں اس خاتون نے پوچھا، بوڑھی ماں نے پوچھا جو نابینا تھی، کہنے لگی تم کون ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا میں حضرت عزیر علیہ السلام ہوں۔ وہ کہنے لگی حضرت عزیر علیہ السلام پتہ نہیں مٹی بن چکا ہوگا، خاک بن چکا ہوگا، نام و نشان اس کا تو ختم ہو چکا ہے، عزیر کہاں سے آ گیا ہے؟ میں تو اندھی ہوں، میرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، نابینا خاتون ہوں۔ لوگوں 100 سال کے بعد بھی اللہ زندہ فرماتے ہیں یہ کام کسی انسان کا نہیں، کسی جانور کا نہیں، کسی شے کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں، یہ کام صرف اور صرف دوبارہ زندہ کرنا کس کا ہے؟ وہ بوڑھی خاتون ماں جی کہنے لگی میں نے ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا بچپن میں، اب پتہ نہیں کہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے۔ اچھا چلے آپ کیسے آ گئے؟ اس نے ساری بات بتا دی کہ اس وقت بادشاہ نے جو ظلم کیا تھا، 40,000 تورات کے عالم قتل کیے تھے بنت بخت نصر نے، بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا، 40,000 علماء شہید کیے تھے اس نے، تورات کے عالم اس میں تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بچ گئے تھے، قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، جب یہ بچ کے قید ہو گئے، پھر رہا ہو گئے، پھر 100 سال کی زندگی موت گزاری، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس خاتون کے سامنے کھڑا ہے، اس خاتون نے کہا میرے لیے دعا کرے تاکہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، پھر میں آپ کو مکان دکھاتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو آنکھ عطا فرما دی، اس نابینا خاتون کو آنکھ عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی، دیکھنے لگی۔ جب دیکھا نا خوش ہو گئی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، گھر دکھایا، 100 سال کے بعد اپنے پوتوں کے پاس چلے گئے، پر پوتوں کے پاس چلے گئے اور اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا بھئی تم بابا جی گھر کے اندر چلے گئے، تم کون ہو؟ تمہیں کیا پتا ہوگا، مجھے کیا پتا، 100 سال بعد اس مسجد میں کون امام ہوگا، کون خطیب ہوگا، آپ کے مکانوں میں جو لوگ رہیں گے تمہیں پہچانیں گے، بولو۔ حضرت عزیر علیہ السلام چلے گئے گھر میں، آواز آئی، بچوں نے آواز دی، پوتوں نے پر پوتوں نے آواز دی، بابا جی
کہاں جا رہے ہو؟ کسی کے گھر میں ایسے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو حضرت عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو کب فوت ہو چکے ہیں، وہ تو کب سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں 100 سال تک موت کے اس میں کش میں مردہ تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے زندگی دی ہے۔ کہنے لگا حضرت عزیر علیہ السلام کے بچوں نے، ہاں لوگوں نے 2 نشانی حضرت عزیر کی بتائی ہے، اگر وہ 2 نشانی آپ میں آ گئی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ عزیر ہیں۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے پڑھا ہے حضرت عزیر کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی نشان ہے، چاند جیسی نشان ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تورات کا عالم ہے، وہ تورات کا حفظ کیا اس نے، تورات کو یاد ہے اس کو تورات۔ اگر یہ دونوں نشانیاں پیغمبر کو اپنے گھر والے نہیں پہچانتے، 100 سال بعد تمہیں کون پہچانیں گے بھائی؟ دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے، ادھر بھاگ رہے، کوئی ادھر بھاگ رہے، مساجد خالی، مدارس خالی، قرآن والوں کے ساتھ لوگ مذاق کر رہے، دین والوں کے ساتھ مذاق کر رہے۔ اوہ سن ذرا، جن کے لیے تم کوشش کر رہے ہو 50 سال بعد بھی تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ کون تھا کون نہیں تھا؟ 2 نشانیاں بتاؤ تب پہچانیں گے، ورنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ حضرت عزیر نے قمیص اٹھائی اور اپنے کمر کو دکھائی۔ جب ان کے کندھے کو دیکھا نا بچوں نے کہ چاند کا نشان لگا ہوا تھا، نشان بنا ہوا تھا، سمجھ گئے یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ 100 سال کے بعد پھر فرمایا کہ قرآن تورات آپ کو زبانی یاد ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ تورات سنانے لگے، ساری رات تورات سنی۔ تورات سننے کے بعد سارے مل گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ، آج ہم سارے اللہ سے دور۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کچھ بھی نہیں، ہڈیوں کو بھی اللہ زندہ کریں گے، ہڈیوں کو بھی اللہ ہڈیوں پر گوشت چڑھائیں گے۔ اس لیے جب کسی کے ساتھ اچائی کرے، جب کسی کے ساتھ بلائی کرے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، اللہ فرماتے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کس طرح؟ احسان جتلا کر، ایذا دے کر، تکلیف دے کر، کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اچھائی کرو تو کس کے لیے کرو گے؟ آج کے بعد بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ایک واقعہ رہ گیا، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ سارے حضرات سے گزارش ہے کہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنیں، اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عمل کرنے والے بن جائے۔ آج کل تو معاشرہ ایسا ہے نا کہ مشکل عمل کرنے والا، بس ہم سرسری طور پہ اپنا وقت گزارنے کے لیے وقت گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہ کریں، ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں اور خوش قسمت بھی ہیں، اللہ کے نبی کی امتی بھی ہے۔ تو ہم سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ عمل کرنے